بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبوهم ويحبونه أذلة على المؤمنين وعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. صدق اللہ العظیم. جیسا مسلسل درد چل رہا تھا ہمارا تھا، یہ آیتیں اس سے پہلے بھی تھوڑا سا مختصر آئی تھیں، تو اور ذرا ہمیں ٹھہر کے ان آیتوں کے بارے میں غور کرنا ہے. تو اس آیت کا ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والو، تم میں سے جو بھی اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ عنقریب ایک ایسی قوم کو لائے گا جن سے اللہ خود محبت کرنے والا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے. ایمان والوں پر نرم ہوں گے، کافروں پر سخت ہوں گے. اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے اور کسی ملامت کرنے والے کے علامت سے نہیں ڈریں گے لوگ. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے. اللہ بہت کشائش والا اور سب کچھ علم رکھنے والا. تو یہ اللہ کے رسول کے زمانے کی بات فرمائی جا رہی ہے. اے ایمان والو، تم میں سے جو بھی دین سے پھر جائے گا، رد کے معنی لوٹانا، ارتد کے معنی پھر جانا. جو دین سے پھرے گا، تو دین سے پھرنا اس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کافر ہو جائے، مسلمان جا کے عیسائی ہو جائے. اس کے ہو گئے کچھ لوگ انگریزوں کے زمانے میں بھی، یا ہندو مذہب اختیار کر لے، کوئی اور مذہب اختیار کر لے اسلام کے علاوہ کھل کر. یہ کھل کر ہونا ایک ہوتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ مسلمان ہی برائے مسلمان کی قوم میں رہتا ہے، ایسے عقیدے اختیار کرتا ہے جو اسلام کے نہیں. یہ بھی مرتد ہے. یہ بہت ڈینجر ہے. اس کو ہم مرتد نہیں سمجھ رہے ہیں، یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے. کون سے عقیدوں کے بارے میں، کون سے اعمال کے بارے میں بھائی جو متفق علیہ، جس کے بارے میں اتفاق ہے قرآن حدیث سے، جو بات قطعی طور پر ثابت ہو گئی ہے، اس کے بارے میں اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے کوئی شخص یا کوئی ایسا عمل کرتا ہے تو مرتد ہے، اور وہ مسلمانوں کے اندر رہ کر ارتداد پھیلاتا رہتا ہوں. خود تو مرتد ہے اور مسلمانوں کے اندر ارتداد پھیلاتا رہتا ہے. یہ بہت ڈینجر آدمی ہے. وہ تو کھل کر ہوگا، انہیں کافر ہوگا، چھوڑ دیے، اس کا کیا ہے، ایسے بولتے رہنا ہے. یہ بن گیا، جو ہے عیسائی بن گیا، وہ ہو گیا، تو ٹھیک ہے، چھوڑو، جان دے، اس کا مسئلہ نہیں، ہم کو پرابلم نہیں، کیونکہ انہیں الگ ہی چیل ہو گیا. ہمارے قوم یہ قوم کے اندر رہتا ہے. لیکن اب سب سے بڑی نمایاں مثال میں آپ کو پیش کرتا ہوں. اس سے پہلے بار بار بولا ہوں میں کہ جو ہے، جو علی گڑھ کالج کے بانی تھے سر سید احمد خان صاحب، ان کے عقیدے ایسے ہو گئے تھے. مسلمان سر، دیکھو نام سید احمد خان، سید بھی ہیں، خان بھی ہیں. ان کو گورنمنٹ کا خطاب سر ملا تھا. کیا کر سکتے ہیں، عقیدے ان کے بگڑ گئے تھے. بہت سارے عقیدے. اب دیکھو، اس میں سیدھی سادی بات کی جو ہے، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، فرشتوں پر. فرشتے میں ایمان نہیں. فرشتے کہاں ہیں؟ جن کہاں ہیں؟ قرآن میں 125 جگہ جن کا ذکر آیا ہے. ایک سورہ جن ہے. ہفتے میں کیا قرآن انکار رکھا ہوا کہ نہیں؟ جن کی نہیں کہتا ہوں نا، مثال بول رہا ہوں. ان کے عقیدے کو نیچری عقیدے کہتے ہیں. ان کو بڑا لگ بیٹھے، ہمارے قوم کیا رہی ہے صاحب، بہت ہمدرد ہیں. ہمدرد رہنا الگ ہے بھائی، کیا کرنا ہے، ہمارے عقیدے بگاڑ دینا. تو ایسے جو ہے انہوں نے ایک نہیں، ایسے بہت سارے جنت دوزخ، یہ سب مرنے کے بعد پھر یہ اٹھنا ہے، سب کیا، سب پورا ہی معاملہ نیچری عقیدہ تھا. ان انگریزوں سے متاثر ہو کے ایسے عقیدے انہوں نے رکھ لیے تھے. پھر جو ہے وہ تفسیر بھی لکھی قرآن کی ہے. دیکھو چپ بیٹھے نہیں، قرآن کی تفسیر لکھے ہیں، وہاں سب غلط عقیدے پھیلا دیے. تو یہ ہمارے ایمان ان کو مرتد کہا ہے. جو قرآن سے بالکل ثابت ہے اس کے خلاف کچھ بھی کہنا یہ ارتداد ہے. تو خیر اب یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہیں گے اگر تم پھر جاؤ تو اب کسی کافر نہیں بولنا. جی کہتے ہیں کافر کیسا نہیں بولنا؟ دین سے پھر جانا اللہ کے زمانے میں ہوا تو بعد کے زمانے میں ہوا تو بہت آسان ہے. نہیں، وہ سب سے بہترین زمانہ تھا کہ نہیں؟ اس بہترین زمانے کے اندر یہاں جو ہے دو واقعات ہیں. یہ آیت در حقیقت آنے والے
فتنے ارتداد کی جو ہے پیشگوئی تھی، ایسا آگے ہونے والا ہے، اور جس کا مقابلہ کرنے والے لوگ سب سے بڑے اللہ کے چہتے لوگ ہوں گے، اللہ کی پارٹی والے ہوں گے وہ لوگ، وہ بات بھی۔ تو کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے ہوا۔ تو کیا ہوا؟ تو اللہ کے رسول ابھی اس دنیا کے اندر تھے، تو ایک شخص مسلمہ اس کا نام تھا، اس کو لفظ بعد میں قذاب کا خطاب دیا گیا، جھوٹا، بہت بڑا جھوٹا۔ اس نے جو ہے نبوت کا دعویٰ کر دیا وہاں سے، بہت بڑی قبائلی زندگی تھی نا، قبائلی زندگی کے اندر کیا ہے، وہ اپنا قبیلہ مضبوط بنا لے کے لوگوں کیا بولا ہے، لا الہ پڑھو، محمد صلی اللہ پڑھو، انہوں بھی نبی ہیں، اللہ مجھے ان کے ساتھ پارٹنر میں شریک کیا ہے انہوں نبی ہیں، ان کو مانتا ہے، انہیں اللہ کے کو مانتا ہے، لیکن بولتا ہے میں بھی اس میں پارٹنر ہوں، ان کے اندر نبوت کے اندر میں بھی پارٹنر ہوں ان کا، دیکھو تو ایک قبیلہ مضبوط کر لے بیٹھا ہوں۔ پھر اس کے بعد جو ہے یمن کا اسود انسی، انہیں اپنے نبوت کا اعلان کر دیا۔ تو یہ جو ہے یہ دو ایسے قبیلے ہو گئے، اور ایک تیسرا آدمی بنو اسد ایک قبیلہ تھا، اس کا جو سردار تھا طلیحہ بن خویلد، یہ بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا، لیکن بات ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے توبہ کی توفیق دی، پھر اسلام میں آ گئے۔ یہ دو تو نبوت کے دعوے کیے۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ ابھی اللہ کے رسول زندہ تھے، انہوں آہستہ ایسا کر رہے تھے، لیکن اللہ کے بھیج دے، فوجیں بھیج دی ان کو، جو ان لوگوں سے یہ تو کافر ہو گیا، ان کے ساتھ رعایت نہیں کی گئی، معلوم ہے نہیں، یہ جان چھوڑو لا الہ کلمہ پڑھتے تھے اور کیا لگے بڑھنے والے، نہیں لا الہ کلمہ پڑھنے والے اسے نہیں ماننا پڑے گا، معلوم ہے نا۔ وہ اگر کسی اور کو نبی مانتا ہے اور کہتا ہے کہ اور نبی آنے والے ہیں تو کافر ہے، یاد رکھو، تو کافر ہے وہ شخص۔ تو اللہ کے رسول نے خود بھیج دیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے ابوبکر صدیق نے بھیج دیا فوجیں۔ اس کے بعد جو ہے 7 قبیلوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ اسلام کی جو 5 ارکان ہیں اس کے اندر زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ تو میں یہ بول رہا ہوں کہ جو ہے اس وقت ان کو ڈھیل نہیں دی گئی۔ اب صحابہ کرام کی حالت کیا تھی؟ اللہ کے رسول کا انتقال سے دلوں پر غم ایسا چھایا ہوا تھا۔ پھر باہر جب اسلام پھیل رہا تھا تو قیصر و کسریٰ جو دنیا کی بڑی طاقتیں تھیں، وہ جو ہے مسلمانوں کو جو ہے ختم کرنا چاہ رہے تھے، تو باہر فوجی بھیجنا کہ اندر لڑائی کرنا، یہ پرابلم ہے صحابہ کرام کو۔ ابوبکر صدیق ایک تنہا تھے، وہ بولے کہ جتنے اندر کی فتنے پہلے ان کو ختم کریں گے ہم لوگ۔ تو بولے کوئی ایک نہیں تو میں تنہا چلوں گا، جو مسلمان ہونے کے بعد اللہ کے رسول کی دیے ہوئے احکام اور قانون اسلام کا انکار کریں گا تو میرا فرض ہے میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ اگر میرے مقابلے میں تمام جن و انس دنیا کے تمام شجروں کو جمع کر کے لائے، میرا کوئی ساتھی نہ ہو، میں اپنی گردن سے جہاد کروں گا۔ ایک دم ان کی بات سن کر جو ہے سب صحابہ کرام کو بولا کہ واقعی کچھ بات ہے، ان کی صحیح بات ہے۔ یہ فرما کر گھوڑے پر سوار ہو گئے اور چلنے لگے۔ صحابہ کرام آگے آئے اور کہا کہ لا کے بٹھائے، چلو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ دیکھ رہے ہیں صحابہ کرام جو ہے بعد میں پورا ساتھ دینے تیار ہو گئے، آپ جہاں بھیجنے ہم تیار ہیں جانے کے لیے۔ تو مسلم کذاب کو حضرت خالد بن ولید سے فوج بھیجی گئی تھی، وہاں جب اس کو قتل کر دیا گیا، وحشی جو حضرت حمزہ کے قاتل نے اس کو قتل کر دیا، وحشی نے ان کو قتل کر دیا مسلم کذاب کو۔ پھر اسود انسی بھی قتل کر دیا گیا، دونوں ختم ہو گئے۔ پھر اس کے بعد جو ہے جتنے قبیلے زکوٰۃ دینے انکار کیے تھے سب جو ہے سرنڈر ہو گئے اور زکوٰۃ دینے کا انکار۔ تو بنو حنیفہ قبیلہ تھا، اب ان کو لونڈی اور غلام بنا گیا، لوگ کافر سمجھا گیا۔ کیا مسلمانوں کو لونڈی غلام بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے، کافروں کو لونڈی بنا سکتے، ان کو برابر کافر کردار آ گیا۔ تو بس یہ ذرا بیک گراؤنڈ آپ رکھو، آج بھی ایسے غلط عقیدے ہیں جو انسان کو کافر بنانے والے، کہ محرم کی حالات دیکھو تو کافر بنانے والے عقیدے ہیں، سمجھے آپ جائزہ لے کر دیں گے تو بہت سے عقیدے کفر کے ہیں، تو بہت سے لوگ کافر ہیں، مرتد لوگ پنپ رہے ہیں ہمارے پاس۔ یہی ہے مسلمانوں کو بگاڑ رہنا۔ مسلمانوں کو بگاڑنے والا کوئی کافر نہیں ہے، یہ مسلمان کرنے والی جو مرتد اندر گھسے یہ بگاڑ رہے ہیں، موجود ہیں آپ۔ کیا محرم کیا ہے بتاؤ، کھلی بت پرستی ہے، اس کی سوا کیا ہے؟ کیا لکھا ہے ہمارے علماء نے؟ تازیہ علماء کی نظر میں کتاب ہے، بڑے بڑے علماء، کوئی چھوٹے موٹے علماء نہیں، بڑے بڑے شیخ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ،
شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبداللہ مودی، ایسے بڑے بڑے لوگوں نے کیا لکھا ہے تعزیے کے بارے میں کتابوں، تمام لوگوں نے کھلی بت پرستی کفر ہے. کون کر رہے ہیں؟ تو لوگ سب مرتد. جی کیا بولنا ہے اس کو؟ آج بھی مرتد لوگ اتنے زیادہ ہیں، اس کی وجہ سے دین میں بگاڑا والا ہے. تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے. تو یہ لوگ اسلام سے کٹے ہوئے ہیں. اصل اسلام میں اسی کیسے ہو سکتے ہیں؟ بہت ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے. تو یہ ایک مثال بول رہا ہوں میں، جو ہے ایسے ہی بہت سارے غلط. کیا بھائی اسلام میں کیا یہ آزاد روک چلنا چاہیے نہیں؟ کیا طلاق؟ کیا طلاق لے کیا کرتے ہیں سب؟ ہماری مرضی ہے میں طلاق دے. ارے دیکھو اللہ کو ماننے کے بعد پھر قانون کو ماننا کیا نہیں؟ قانون کی خلاف ورزی کرنے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اسی اب آئندہ آیتیں آ رہی ہیں، شاید آ چکی ہیں آیتیں. من لم یکم بما، آئی گئے جو اللہ کے بھیجے ہوئے قانون کا فیصلہ کرے وہ کافر ہے. من لم یکم بما انزل اللہ فاولئک کافرون. آئی آیتیں سورہ مائدہ کے ذریعے آئی. جو اللہ کے بھیجے ہوئے قانون کا فیصلہ نہیں کرے گا وہ کافر ہے. جو اللہ کے نازل کردہ قانون کا فیصلہ نہیں کرے گا وہ فاسق ہے. جو اللہ کے نازل کردہ من لم یکم بما انزل اللہ اولئک هم الظالمون، وہ ظالم ہے. اللہ نے صاف فرما دیا. تو یہ لوگ مسلمان والے نہیں. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس جو ہے لوگ آئے، آپ نے جو آدمی حق تھا اس پر فیصلہ کر دیا تھا. سورہ نساء میں آئے تھے، فیصلہ کر دیا انہیں. بولا کیا میرے خلاف فیصلہ ہوا؟ ایک یہودی تھا، یہودی حق پر تھا، اس کے حق میں فیصلہ ہوا. یہ مسلمان جو ہے، جو بظاہر مسلمان نہیں تھا لیکن منافق تھا، تو بولے نہیں چپ ابو بکر کے پاس جا کے دیکھیں گے. چلو ابو بکر کے پاس جائیں گے. وہ جب ابو بکر بولے تو انہوں بولے کیا؟ بولے ہم اللہ کے پاس گئے تھے، انہوں میرے حق میں فیصلہ کرنے بولے تمہارا فیصلہ وہ جو اللہ کے میں کیا کروں گا فیصلہ. پھر اس کو ابھی اطمینان نہیں تھا، وہ جو منافق تھا. میں مسلمان ہوں تو دکھنے کو تو میری رعایت کرنا اگر وہ چلو جائیں گے. اب عمر گئے تو وہ یہودی بولے اب بھی وہاں گئے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے، میرے کو فیصلہ کریں. اور پھر وہ انہوں بھی میرے کو فیصلہ کریں، انہیں نہیں مار رہے. کیا وہ ایسا ہے کیا ہوں ایسا کرتے فیصلہ کرتا ہوں. اندر گئے تلوار قتل کرے. ہم بڑے اس کے جو ساتھی تھے بھاگ کر چلے گئے. انہیں بھی گھبرا پڑا. جو حق پر تھا یہودی تو حق پر تھا، انہیں گھر اڑے کیا ہوا بھائی. تو پھر اللہ کے کو معلوم ہوا تو اللہ نے آیت نازل کی لوگ ایمان والے نہیں. بولے تو بولے کہ عمر ایسا کیسا کام کرے؟ تو قرآن میں آیت نازل کی لوگ ایمان والے نہیں. تو جو اللہ کے نازل کردہ قانون کا فیصلہ نہیں کرتا وہ طلاق کا مسئلہ ضرور اٹھائے. کیا بھائی ہمیں سب ہمارا قانون ہمیں بنا لیتے اپنے ہاتھوں سے، تمہارے قانون بنا نہیں آتا تمہارا. جو شریعت پر نازل کیا وہ کام کو عمل کرنا پڑے گا. تم لوگ اللہ پر ایمان ہے تو اللہ کی تو کرنا پڑے گا. اللہ کی نازل کردہ شریعت تم کو کام کرنا پڑے گا، اس پر عمل آنا پڑے گا. اس میں تم کو جو ہے تبدیلی کا کوئی حق نہیں. یاد رکھو. تو میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جو ہے مرتد کتنے لوگ ہو رہے ہیں. جب وہ زمانے ہوتے یہ زمانے ہونے کے تعجب کی بات یہ ہے کسی کافر نہیں بولنا رہے، نہیں بولنے سے سب یہ مصیبت آ رہی. سو اتنے کافر ہیں، بے شمار کافراں پھیلنے کی وجہ سے کفر پھیل رہا ہے اندر. اب ایک جیسا ہمارے میڈیکل میں ہے نا، ایک کو بیماری لگی رہتی ہے متعدی بیماری، وہ دوسرے کو لگاتے رہتا ہوں. تو یہ کفر وغیرہ سب متعدی بیماریاں ہیں، اس کی حد تک نہیں رہتے. اب تھوڑی بیماریاں، اب شوگر بیماری، تمہیں کتنی شوگر ہو اسی ایسی آدمی کیا بھی لگتی نہیں ہو. تمہاری بیماری کتنی بھی رہتی کہ نہیں اسے لگتی نہیں، لیکن کچھ بیماریاں لگنے والے ہوتے. تو یہ جو بیماریاں ہیں یہ کفر شرک فسق، یہ بیمار لگنے والی بیماریاں ہیں. شیطان اس کو اکتا رہا تو کر دکھا لوگوں کو پھیلا بس. تو آج جو ہے اتنے لوگ مرتد ہو گئے ہیں کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. نہیں بولیں گے، علماء کو ڈٹ کر بولنا چاہیے. سب یہ لوگ فاسق ہیں، یہ لوگ جو ہے مرتد ہیں، کھلا بولنا چاہیے. نہیں بولنے سے اور سب ہمارے بڑے لوگ ہیں، بڑے وہ تلے کے بڑے وہ ہیں، بڑے ہی یہ اسلام کے بڑے نہیں لوگ، یہ اسلام کو ڈبانے والے لوگ ہیں. یاد رکھو. تو بہرحال جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ زمانے میں جب مرتد ہوئے تو اب یہ زمانے ہونا کیا تعجب کی بات ہے؟ بولو وہ زمانے ہوئے کہ مرتد. سب سے بہترین زمانہ کون سا ہے؟ اللہ کے بولے خیر القرون کرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے جس میں میں اور میرے صحابہ ہیں. اس کے بعد ثم الذین یلونہم، اس کے بعد صحابہ کا تابعین کا. بہترین زمانہ صحابہ تابعین، تب 3 زمانے بہترین زمانے. وہ زمانے بھی مرتد ہوئے تو یہ زمانے ہونا کیا تعجب کی بات ہے؟ کسی کافر کی نہیں بولنا، کافر کہیں سے نہیں بولنا، ضرور بولنا.
نہیں بولنے سے پھیلاتا انہیں مطلب انہیں پھنستا ہے جو رنگ پھنسا رہا ہے. تو بہت افسوس کے ساتھ جو ہے بول رہا ہوں میں آپ کو، یہ جو ہنگامہ جو محرم کا ہوا مسجد میں بٹایا جا رہا ہے تعزیہ، معلوم ہے اسی مسجد کے اندر، کہاں ادھر ادھر نہیں. تمہیں کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں تو بول رہے ہیں ہر ساتھ زبانیں بولتے تھے، اب تحریر بھی ہم دے دیے، کتاب دیے ان لوگوں کو جو ہے دیکھو بھائی جو مسجد کے ذمہ دار ہیں تم لوگ، تمہاری ذمہ داری ہے مسجد نہ کو بٹانے دو. جو لوگ بٹھانے والے ہیں ان کو تم بولو کہ مسجد ہے یا نہیں بٹھانا چاہیے، بس ہم الاؤ نہیں کرتے. اتنی ہمت نہیں ہے لوگ. تو کفر کی تائید کرنا بھی کفر ہے، یاد رکھو کفر کی تائید کرنا بھی کفر ہے. یہاں چاہے سر میں چاہے کفر کی تائید کرنے والے کافر ہیں. مانا ہمیں کیا کرنا تمہیں سب سہولت دے رہے ہیں. کفر کی تائید کرنے والے بھی کافر ہیں، یاد رکھو. تو آج بہت سارے لوگ جو ہے ڈائریکٹلی کافر ہیں اور انڈائریکٹلی کافر ہیں. کفر اتنا پھیلا ہوا ہے جس کی کوئی امتحان کیا کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ کرے تم کھو جاؤ، اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کو لانے والا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا کر رہا ہے، پیدا ہو رہے ہیں. دین کی صحیح سمجھ رکھنے والے پیدا کیا اللہ تعالیٰ. یورپ میں امریکہ میں کیا لوگ ایسے اندھے دھندے نہیں، دین کو صحیح سمجھ رہے ہیں لوگ. وہ جو 9/11 کا واقعہ، وہاں ہمارے جیسے جاہل لوگ نہیں، پڑھے لکھے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، صحیح دین کی سمجھ حاصل کر رہے ہیں. لوگوں کو بتا رہے ہیں دین اسلام یہ ہے، اسلام وہ نہیں جو تم بدنام کر رہے ہیں اسلام کو. اتنا بدنامی کے وجہ سے اسلام پھیلنا کو تو کیا بولو. الحمدللہ. تو یہاں بھی ہندوستان کے اندر بھی بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ توفیق دیا ہے، سمجھ رہے ہیں دین کو. تو جو لوگ مرتد ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں. جو مرتد کی سزا کیا ہے آخرت میں، تو جو ہے سخت اس کے لیے عذاب ہے، یاد رکھو. دنیا کے اندر بھی جو ہے اس کو یہ ہے کہ مرتد ہوتے ہی اس کی بیوی سے جدا ہو جائے گی، یاد رکھو. اس کے ماں باپ سے اس کو وراثت نہیں ملے گی. اس کے ماں باپ دین پر ہیں، انہیں مرتد ہوگا تو کچھ نہیں ملنے والا. مرتد کی نماز نہیں پڑھی جائے گی، یاد رکھو. ہمارے زمانے میں تھے کیا کر سکتے. تو بچے تھے ہم لوگ، ایک فرقہ تھا جو یہ کہنے والا تھا حدیث ہم کیا ماننا، حدیثہ نہیں، ارے لا حول ولا، حدیث کو انکار کرنے والا مرتد کافر ہے. معلوم حدیثوں کا انکار کرنے والا ایک گروہ تھا. ابھی کچھ اکے تو کہیں گے تو بولتے ہیں اندر کے وعدہ کون سنتے ہیں ان کے. تو وہ لوگ جو کافر ہیں، یاد رکھو. مرے وہ ہمارے ایک جو بے دین تھا نماز کا مذاق اڑاتا تھا، کافر ہے وہ لوگ. پنپا ہمارا بچپن تھا، وہ نماز کا مذاق اڑانے والا تھا، داڑھی کا مذاق. داڑھی کو سب جو لوگ مرید ہو گئے سب ڈاڑے مڑنے لگا انہیں، معلوم ہے پہلا کام کرا. جو لوگ مرید ہو گئے ڈاڑے مڑنے لگا، نماز چھوڑا دیا ان کی. پکا مرتد، خود بھی مرتد تھا، بہت سے لوگ مرتد کر دیا. نامید بے دین تھا، اس کا نامید بے دین تھا. تو یہ جو ہے ایسے لوگ جو ہے مرتد ہیں. تو مرتد کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لایا جو اللہ جن سے خود محبت کرنے والا ہوگا، جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے اور ان کے صفات بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. یہ لوگ جو ہے کسی ملامت کرنے نہیں ڈریں گے. لوگ ایمان والوں پر نرم ہوں گے، کافروں پر سخت ہوں گے. یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. جن کو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے وہی لوگ کریں گے کام. تو الحمدللہ ایسے لوگ اس زمانے میں رہے، ہر زمانے میں رہیں گے ارتداد کا مقابلہ کرنے کے لیے. کچھ لوگ جو ہے جانتے بوجھتے جو ہے یا بالکل انجان بن کر رہ جائیں گے، وہ الگ ہے. منافقین وہ لوگ ایسے خود میں جو ہے ڈٹ کر ٹھہرنا چاہیے تھا، کفر کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا. جو ارتداد کا مقابلہ کرنے کے بجائے کچھ لوگ جو یہ ہو گئے، یہ بدترین قسم کے منافق لوگ، یاد رکھو. تو بہرحال جو ہے یہ آیتیں جو ہے پھر ہم کو وارننگ دے رہی ہیں. اپنے اعتراف ذرا دیکھو، جو کام ہو رہا ہے یہ دین کا مطابق ہے کہ دین کے خلاف ہے. کیا اس کو صرف گناہ کہہ سکتے ہیں کیا، یا کفر تک چلا گیا ہے؟ یہ تو کفر کا چلا گیا، اور اس سے کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تو کفر کا کام ہے، ایمان کا کام نہیں. یہ مرتد لوگ، وہ کتاب ہے اس کے سب بڑے بڑے لوگ کے فتوے ہیں اس کے اندر، بڑے بڑے جو ہندوستان کے نہیں دنیا کے بڑے علماء کے فتوے، جنہوں نے کہا کہ جو ہے تعزیہ یہ سب جو ہے کفر و شرک. اس کے باوجود بھی یہ لوگ کر. ہم نے ان کو سمجھا دیا. ہر سال تو زبانی بولتے تھے، اب تو جو ہے ہم نے ان کو تحریری طور پر دیا اور کم سے کہا کہ تم جو ہے مسجد سے اس کو خارج کرو. بس مسجد کے تم ذمہ دار ہیں، بٹانے والے الگ ہیں. تم مسجد کے ذمہ دار ہیں، ان کو بولو کہ مسجد سے باہر بٹاؤ، مسجد میں بیٹھے نہیں دیتے. ایک گناہ ہے وہ جو دیکھو شراب گھر پہ پی رہا ہے آدمی، شراب جو ہے وہاں بار میں پی رہا ہے، شراب مسجد پیا تو شراب سے بڑھ کر گناہ یہ ہے، شرک ہے. شراب سے بڑھ کر گناہ کون سا ہے؟ شرک والا گناہ اس سے بڑا ہے، وہ مسجد میں ہو رہا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب ہے. ایسے لوگ جو ہے
اگر مر جائیں گے تو جو ہے کبھی ان کی نماز نہیں پڑھی جائے گی. یاد رکھو, پڑھنے والوں کی مان جائے گا. یہ دیکھو بولے ہمیں کیا سب چپ پڑھ رہے, تمہیں کی پڑھنے جا رہے ان کی. عبداللہ بن ابی جو منافق تھا, اس کی نماز اللہ کے رسول پڑھے, اللہ تعالیٰ بولے چپ چاہے پڑھو نہ پڑھو, ایسا تھا. اس کے بعد فوراً آیت آ گئی, اس کی نماز پڑھتے ہی آیت آ گئی, کبھی ان کی نماز نہیں پڑھیں گے تم منافقین کی. یہ دیکھو منافق کی نماز نہیں پڑھنا ہے تو مرتدوں کی نماز کب پڑھنا ہے بولو. تو بہت خطرناک حالات ہمارے دوسرے مقامات پر کیا ہیں, لیکن یہاں تو ایسے ہی. دیکھو تو ہمارا کام تو آپ لوگوں کو جو ہمارے سننے والے ہیں, ہمارے مجلس میں بیٹھنے والے ہیں, ان کو بیدار کرنا تھا, ہم کر دیں. تو سب سے بڑا فتنہ جو ہے ارتداد ہے, یعنی دین سے پھر جانا ہے. یہ ہر زمانے میں ہوتا رہے گا. وہ سمجھے وہ زمانے نہیں, ہر زمانے ہوتا رہے گا. ہر زمانے لوگ مرتد ہوتے رہیں گے, ہو رہے ہیں. تو ان کا توڑ کرنے کے لیے بہت سخت ضرورت. تو یہ علماء کی ذمہ داری تھی. علماء کو معلوم نہیں مرتد کیا ہے. یہ دیکھو بہت سے علماء کو یہ مرتد کیا ہے, ارتداد کیا ہے, اس سے بے خبر ہیں. وہ اسی رائے میں بہ جا رہے ہیں. یاد حسین, یاد حسین کہیں کون کرنا یاد حسین؟ ہاں ایک جلسہ تھا یاد حسین کر 2 دن پہلے. ہاں حضرت عمر جو شہید نہیں ہوئے, یاد عمر بنائے کیا؟ عثمان اتنا شہید نہیں ہوئے. ارے گھر گھس کو ان کو مارے ہیں. تو کس کو خلیفہ وقت ہیں, ان کے گھر کو گھیرا ڈال کے مارا گیا ہے. پانی نہیں دیا گیا, مسجد میں کہ نماز پڑھنے نہیں دیا گیا ہے. سوچو تم کی یاد آئی تم کو, امام حسین کی یاد کیا. سب شیعوں کی عقیدے نہیں ہے, مسلمانوں کے عقیدے نہیں, سنیوں کے عقیدے نہیں ہے. یاد حسین کرنے والوں کا عقیدہ صحیح نہیں ہے. یاد رکھو کی بابو ان کچھ کی یاد کر رہے ہیں, شہیدوں کی یاد کرتے ہیں. سب سے پہلے کون شہید ہوئے؟ بدر میں شہید ہو گئے, احد میں شہید ہوئے کہ نہیں؟ وہ کہاں گئے؟ شہدائے بدر, شہدائے احد کہاں چلے گئے؟ وہ تو چھوڑو جانے. اس کے بعد اسلام فتح ہو گیا. سب سے پہلے شہید کون ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مسجد کے اندر نماز کے لیے جا رہے ہیں, بھاگ کر بھوک دیا, پڑک کر آتا بھڑاک بٹی, دودھ پلائے باہر آ گیا. اچھا میں تو مرتا ہوں بولے. یقین ہو گیا ان کو مرنے. کون ہے پکڑو. تو وہ جو ہے مجوسی آدمی تھا, ایرانی, ابو لولو. اچھا ہوا کہ کوئی مسلمان میرا قاتل نہیں ہے. ابو لولو معلوم ہے. تو وہ جو ہے اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ میں شہید تھے. کبھی یاد کریں ان کو. دیکھو دین کا شعور نام نہیں ہے. تو بہرحال جو ہے یہاں ارتداد کے بارے میں آتے ہیں, اس طرح لوگ مرتد ہوئے ہیں, ہو رہے ہیں. جو بات قطعی ثبوت ہے قرآن سے حدیث سے, اگر اس کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے, ویسا عمل کرتا ہے, تو آدمی جو ہے مرتد ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح دین پر قائم رکھے, ابتداء سے بچ کر جو ہے دین اسلام پر قائم رکھے, اس پر ہمارا خاتمہ کرے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلاۃ دائمۃ مقبولۃ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.